ایوان اقتدار میں پیش رہنے والی ایم کیو ایم پاکستان نے آج مسلم لیگ نون سے انتخابی اتحاد کر کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے کی پیش بندی کر دی ہے۔ متحدہ کے وفد نے لیگی قائد میاں نواز شریف کے ساتھ لاہور کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور اس ملاقات میں کراچی اور حیدرآباد میں انتخابی اتحاد کرنے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے اور سندھ میں بڑا انتخابی الائنس بنانے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا کہ ملک کو مسائل سے نکالنے اور دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ دونوں جماعتوں نے 6 رکنی کمیٹی کے قیام پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ یہ کمیٹی سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع چارٹر تیار کرے گی۔ کمیٹی دونوں جماعتوں کے درمیان اشتراف عمل کے لیے 10 دن میں اپنی تجاویز قیادت کو دے گی۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل ان سے انہیں باہر نکال سکے، چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا جو سیاسی، معاشی، آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے۔ انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ کراچی پر بھی ایک قومی اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ پاکستان کو چلانے بنانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشترکہ کوششیں کریں گے۔ وسیع تر مفاہمت کے نام پر یہ سیاسی اتحاد بنیادی طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف گرینڈ الائنس کا نقطۂ آغاز ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جی ڈی اے، جے یو آئی فے، جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی سے بھی اسی طرز پر انتخابی اتحاد کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی سطح پر سیاسی اتحاد کے لیے میاں نواز شریف دیگر سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غزہ سے واپسی پر مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی ملاقات طے ہے۔ پیپلز پارٹی مخالف اس اتحاد کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے، مگر زرداری صاحب اس مخالف اتحاد کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا۔ ایم کیو ایم کے سیاسی اتحاد کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ بھی رہی، پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ اقتدار میں بھی رہی۔ مارچ 2022 میں ایم کیو ایم نے تحریک انصاف حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا اور مسلم لیگ نون کے ساتھ 27 نکاتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 18 نکاتی معاہدے کر کے پی ڈی ایم اتحاد میں شامل ہوئی، مگر پی ڈی ایم حکومت میں آخری دم تک شامل رہ کر بھی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی۔ اور یہ وہی ایم کیو ایم ہے کہ جس کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی میں 2 بار آپریشنز لانچ کیے ہیں۔ جون 1992 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، جنرل آصف نواز اور صدر غلام اسحاق خان کی مشاورت پر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن لانچ کیا گیا۔ اس آپریشن سے پہلے بانی ایم کیو ایم لندن فرار ہو گئے اور پارٹی کا جھنڈا عظیم احمد طارق کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا۔ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ایم کیو ایم کو ملک گیر جماعت کے طور پر متعارف تو کروایا گیا۔ ایم کیو ایم نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا، حکومت میں شامل ہوئی اور جنرل پرویز مشرف کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کی۔ تاریخی حقائق کی اس کوک سے پھر ایم کیو ایم کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ غیر فطری اتحاد کا جنم بھی ہوا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے بھائی بھائی کی صدائیں لگائیں، مگر یہ غیر فطری اتحاد بھی بار بار بنتا اور ٹوٹتا رہا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کراچی میں کشمیر کی نشست کے مطالبے پر ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کی حکومت سے علیحدگی اختیار کی، تو اس کے بعد ذوالفقار کی دھواں دھار پریس کانفرنس نے مفاہمت کی سیاست میں آخری کیل ٹھونک دیا، مگر اس کے باوجود چودھری شجاعت حسین ایم کیو ایم کو دوبارہ منا کر پیپلز پارٹی کی حکومت میں لے آئے۔ ناظرین، 2013 میں میاں نواز شریف نے ایک بار پھر اسی جماعت کے خلاف کراچی میں آپریشن شروع کیا اور اس بار بھی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ہی تھے۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی ندیم ہاشمی کی گرفتاری سے شروع ہونے والی صورتحال پھر ایسی بگڑی کہ جماعت کئی حصوں میں منقسم ہو گئی، مگر پھر یہی ایم کیو ایم 2022 میں شہباز حکومت کی اتحادی بھی بنی۔ سیاسی اتحادی کی اس تاریخ میں آج ایک بار پھر ایم کیو ایم اور نون لیگ گلے مل کر بڑا انتخابی اتحاد بنانے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ گرینڈ انتخابی الائنس کی یہ کوششیں بنیادی طور پر ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف سفر ہے۔ اگر ہمیں 2/3 اکثریت بھی مل جائے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کریں۔ نیشنل گورنمنٹ کہہ لیجیے، لیکن آپ مقصد جتنا اس کے لیے ہم براڈ بیسڈ سپورٹ لے سکیں۔ اپوزیشن کون ہوگی آپ کی سر؟ ہم جتنی راجہ ریاض جیسا ایک اور لے آئیں گے؟ نہیں، اپوزیشن بھی ہو 13-18 میں ہوگی کون؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کون ہوگی، تو نتائج نیشنل گورنمنٹ میں اگر آپ سارے اکٹھے ہی بیٹھ گئے تو نہیں، نیشنل گورنمنٹ تو میں نے نہیں کہا، اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے، اس کولیبریٹو وقت جو بھی جی الیکشن کے بعد جو ان کے نمائندے ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے قومی معاملات کے اوپر اتفاق کریں گے۔